بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 7 جون ہے اور کل پولنگ ڈے ہے۔ آپ سب نے کل اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز میں جانا ہے اور ووٹ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کل کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کس کو بنانی، کس نے بنانی۔ ایک طرف نواز شریف اور زرداری، یہ یاد رکھیے، اور ایک طرف عمران خان ہے۔ ایک طرف ان کی پارٹیاں اور ایک طرف عمران خان کی پارٹی ہے۔ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مینڈیٹ چرائیں، سب کچھ کریں، زیادتیاں کریں۔ یہ جو عمل کریں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گلگت بلتستان ہے، یہ پاکستان کا کوئی خطہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ بیلٹ چرائیں گے۔ آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو کل کا دن ہے، جو پارٹی ہے عمران خان کی، یہ ایک تحریک ہے۔ یہ تحریک ہے آئین کی اور قانون کی، یہ تحریک ہے حقیقی آزادی کی۔ ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا تھا، ایک نعرہ سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قربانیاں دی اور پاکستان میں شامل ہو گئے۔ لیکن کیا پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہے؟ یہ آزادی تو پنجاب میں پنجابیوں کو، اور یا سندھ میں سندھیوں کو، مہاجرین کو، کراچی میں بلوچیوں کو، بلوچستان میں یا پٹھانوں کو KPK میں نہیں۔ ہمارا اور کشمیریوں کا تو اور گلا ہے، لیکن یہ تو پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ آزادی حاصل نہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے یہ تحریک اپنے سر پہ لی اور اپنے ذمہ لی۔ اس کے نہ کوئی فیملی اس ملک میں سیاست میں، نہ اس نے کوئی جائیداد بنائی، بلکہ ان کی وصیت ہے کہ ان کی پوری جائیداد جو ہے شوکت خانم کو انہوں نے وقف کی ہے، جس میں پاکستانیوں نے جا کے علاج کرانا ہے۔ پاکستان کے جو وہ طبقہ جو علاج نہیں کرا سکتا، جو فائنینشلی جو کمزور ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف زرداری ہے، اور ایک طرف نواز شریف ہے۔ اور غلطی سے بھی ہمارا خطہ ان دو ڈکیتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پچھلی دفعہ دیکھیں میرے پاس بھی آپشن تھی، میرے پاس بھی موقع تھا کہ میں 2.5 سال مزید چیف منسٹر رہتا، بلکہ مجھے تو وعدے وعید جو تھے وہ اگلے 5 سال، اس 5 سال کے بھی تھے۔ تو ہم میں سے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کون سی صورت حال ہے۔ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مشکل کھٹن راستہ ہے؟ لیکن الحمدللہ حق کا ساتھ دیا اور صحیح راستہ چنا۔ یہ لوگ آگے ہماری حکومت گرانے کے بعد انہوں نے آپ کے پہاڑ بھی بیچے اور آپ کی زمینوں کے اوپر بھی 10% کا کٹ مارا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ پھر آ جائیں، کیونکہ ان کا جو پلان ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، یہ بڑا ہی خوفناک پلان ہے۔ انہوں نے اگلے 5 سالوں میں جس پارٹی کی بھی حکومت آ گئی، یہ یاد رکھیے، پاکستان ڈکیت موومنٹ جو ہے نا، پیپلز پارٹی یا PMLN، انہوں نے خالی اس دفعہ اپنی تجوریاں نہیں بھرنی، اس گلگت بلتستان سے ان دو خاندانوں نے اپنی اپنی تجوریاں پنجاب سے اتنی نہیں بھری جنہوں نے ادھر ان سے بھری، اور انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا، اور یہ ہماری پوچھ ہونی ہے اگر ان دونوں میں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر ان دونوں خاندانوں میں سے کسی نے حکومت بنائی، یہ جرم ہوگا ہمارا، اور ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ان سے بے وفائی ہوگی۔ تو ایک تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اور دوسرا میرا جو پیغام ہے بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ، کہ آپ کہ کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں کے کردار کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، اور تقریباً 30% لوگ ہیں جو اب اس انتخابی عمل سے مایوس ہو گئے ہیں اور وہ اس عمل میں حصہ دار نہیں۔ تو میرا نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو پیغام ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں پڑی ہیں اس خطے میں، کیونکہ یہاں پر جو بھی چیز صحیح ہوگی اس کا آپ کے اوپر بہت زیادہ فائدہ اور فرق پڑنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خطے کو کسی بھی ایسی چوروں اور ڈکیتوں کے حوالے نہیں کرنا، اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے بسنے والوں کے لیے لڑا ہے، اور میری اور آپ کی لڑائی لڑا ہے۔ آپ لوگوں نے کل ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ کے اوپر پہرا کرنا۔ یہ رہنے دیں کہ یہ ہم ووٹ کرنے کے بعد یہ چراتے ہیں، نہیں چراتے، حکومت بنتی ہے نہیں بنتی ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حکومت سے بہت بڑا ہے کہ ہم اس نظام کو تبدیل کریں جو طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں آئین لکھا تو گیا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، پارلیمان بنایا تو گیا ہے، اختیار کوئی نہیں ہے، پولیس ہے تو صحیح لیکن طاقتوروں کے لیے الگ ہے،
کمزوروں کے لیے الگ ہے، ایک ایسا ملک جس میں عدالتیں تو ہیں لیکن انصاف اور عدل اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا ملک کسی بھی صورت میں اس میں نہ آپ کا مستقبل ہے نہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو ہم ابھی کوشش کریں اور اس قائد کا ساتھ دیں جو اس نظام کو صحیح معنوں میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔